السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے لباس پہننے کی دعا۔ لباس پہننے کی دعا کون سی ہے؟ اس لباس سے مراد کون سا لباس ہے؟ عام لباس، سادہ لباس جو آپ نماز کے لیے پہنیں، جو آپ اپنے کام کے لیے پہنیں، جو آپ رات کو آرام کرنے کے لیے پہنیں، جو آپ اپنے دفتر میں جانے کے لیے پہنیں، تو کوئی بھی لباس اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی آپ وہ لباس پہنیں تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں: الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ الحمد للہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی کسانی ھذا الثوب، کہ اس اللہ نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور مجھے میری کسی قوت اور طاقت کے بغیر عطا فرمایا۔ تو یہ حدیث سنن ابی داود کے اندر بھی ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ آگے ہے نیا لباس پہننے کی دعا۔ ایسا لباس جو آج آپ پہلی دفعہ پہن رہے ہیں، تو اس لباس کو پہننے کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں گے: اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اللہم، اے اللہ، لک الحمد، تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریف ہے، انت کسوتنیہ، کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، اسألک من خیرہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا، وخیر ما صنع لہ، اور جس چیز کے لیے اسے بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، اور میں اس کی برائی اور جس چیز کے لیے اسے بنایا گیا ہے اس کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا سنن نبی داود کے اندر بھی ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، لہٰذا جب بھی آپ نیا لباس پہنیں تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ آگے ہے جی نیا لباس پہننے والے کے لیے دعا۔ جو آدمی نیا لباس پہنتا ہے وہ دعا پڑھے گا جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے، لیکن جو آدمی نیا لباس پہننے والے کو دیکھتا ہے تو اسے کون سی دعا دیتا ہے؟ پہلی دعا تبلی و یخلف اللہ تعالی، یہ سنن نبی داود کے اندر ہے۔ تبلی و یخلف اللہ تعالی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ تو اسے بوسیدہ کرے، اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بعد اور عطا فرمائے، یعنی کہ تو اس لباس کو پہن کے بوسیدہ کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے مزید ایسا اور یا اس سے اچھا لباس عطا فرمائے۔ یہ ایک دعا ہے۔ دوسری دعا کون سی ہے؟ البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیجیے۔ آگے جی لباس اتارتے وقت کیا پڑھے؟ مؤلف لکھتے ہیں کہ بسم اللہ۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، لہٰذا نہیں پڑھی جا سکتی۔ آگے ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ بیت الخلاء واش روم میں جب انسان داخل ہو تو کون سی دعا پڑھے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، کس چیز سے؟ من الخبث، خبیث جنوں سے، والخبائث، اور خبیث جننیوں سے۔ لہٰذا یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے، لیکن شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے والی جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری سنداً ضعیف ہیں، لہٰذا آپ دعا شروع کریں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آگے جی بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ جب آپ بیت الخلاء سے فارغ ہو جائیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ غفرانک، سنن ابی داود اور سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ اس سے آگے مزید کوئی دعا نہیں ہے، صرف غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ اس کے بعد ہے جی وضو کرنے سے پہلے کی دعا۔ تو وضو کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ،
اللہ کے نام کے ساتھ میں وضو شروع کرتا ہوں۔ سنن ابی داود کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے۔ آگے جی وضو سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان اس بات کی، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدا عبدہ ورسولہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے دوسری دعا ذکر کرتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، لیکن یہ دعا سنن ترمذی کے اندر ہے اور سنداً ضعیف ہے، لہذا آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ تیسری دعا کون سی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اللہم وبحمدک اپنی تعریف کے ساتھ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا انت کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، استغفرک میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، واتوب الیک اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔